اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دنیا ولاگز یوٹیوب چینل کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین کرام، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں، اور بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے قائد اعظم کے 5 دلچسپ واقعات۔ تو آئیں سنتے ہیں۔ مسلمانوں کے عظیم لیڈر اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان کے بعد گورنر اور جنرل کی حیثیت سے ملک چلا رہے تھے۔ ایک دن برطانیہ کے سفیر نے کہا کہ برطانیہ کا بادشاہ کا بھائی آج پاکستان کے ایئرپورٹ پر پہنچ رہا ہے، آپ انہیں لینے ایئرپورٹ جائیے گا۔ قائد اعظم نے انتہائی دبدبے سے فرمایا، آپ کے بادشاہ کے بھائی کو ایئرپورٹ لینے چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط پر کہ کل جب میرا بھائی برطانیہ جائے گا تو آپ کا بادشاہ جارج اس کو ایئرپورٹ لینے جائے گا۔ یہ سن کر برطانیہ کے سفیر کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ ایک دفعہ قائد اعظم کے ملازم نے وزٹنگ کارڈ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کارڈ پر آپ کے بھائی کا نام لکھا تھا اور ساتھ میں تعارف میں لکھا تھا برادر آف محمد علی جناح۔ یہ پڑھتے ہی قائد اعظم نے کارڈ پھاڑ دیا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور پیغام بھیجا، اس کو کہہ دو کہ اس طرح کبھی میرے نام کا حوالہ آئندہ سے استعمال نہ کرے۔ نمبر 3، قائد اعظم کے دفتر کا فرنیچر آرڈر کیا گیا جو کہ 37 روپے کا تھا۔ آپ کو خزانے سے ادائیگی کے لیے دستخط کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ آپ نے بل دیکھا تو پوچھا اس میں 7 روپے کہ یہ فالتو کرسی کیوں آرڈر کی ہے؟ سیکرٹری نے کہا، سر یہ فاطمہ جناح صاحبہ کے لیے ہے، جب وہ دفتر آتی ہیں تو ان کے بیٹھنے کے لیے منگوائی ہے۔ قائد اعظم نے 7 روپے کاٹ کر 30 روپے کا بل منظور کرتے ہوئے فرمایا، اگر فاطمہ کو کرسی کی ضرورت ہے تو کرسی کے 7 روپے فاطمہ سے جا کر وصول کرو، کوئی خزانہ نہیں دے گا۔ ایک بار قائد اعظم ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے، وہ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامنر سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اسی لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامنر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ محترم قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، تم مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور میری توہین کی ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ لوگ اکٹھا ہونے لگے۔ ٹکٹ ایگزامنر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی، لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر ٹرین اسٹیشن ماسٹر کے پاس چلے گئے۔ بلاخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ وکالت میں بھی قائد اعظم کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ جائز معاوضہ لیتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آیا۔ تاجر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں، آپ کی فیس کیا ہوگی؟ قائد اعظم نے جواب دیا، میں مقدمے کے حساب سے نہیں بلکہ دین کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ تاجر نے کہا، آپ کتنی لیتے ہیں؟ قائد اعظم نے جواب دیا، 500 روپے فی پیشی۔ تاجر نے کہا، میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 میں ہی میرا مقدمہ لڑیں۔
قائد اعظم نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے 3 پیشیوں میں ہی مقدمہ جیت لیا اور فیس صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا، میں نے اپنا حق لے لیا ہے، اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ پیر جماعت علی شاہ اپنے دور کے بہت نیک سیرت اللہ کے بندوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو دیکھنے میں گورا یعنی کہ انگریز نظر آتا ہے اور اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی۔ تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ پیر صاحب کے اس دور میں تقریباً 10 لاکھ مرید تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر کسی نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کو ووٹ نہ دیا تو وہ میرا مرید نہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا، محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل قائد اعظم محمد علی جناح کی مرکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کا دوست عماد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔